الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ دن خدا کرے کہ مدینہ کو جائیں ہم، خاک در رسول کا سرما بنائے ہم، چن کر مدینے پاک کی گلیوں کے خار و خس، زخم جگر کے واسطے مرہم بنائے ہم. یا الہی دکھا دے مجھ کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. یا الہی دکھا دے مجھ کو وہ مدینہ
وہ کیسا شہر مدینہ ہے، سنا ہے کہ وہاں جا کر مر جانا بھی جینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین گرامی قدر، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عمر ہو گئی ہے 86 سال۔ 86 سال کی عمر ہونے کے باوجود اللہ نے ابھی تک اپنے خلیل کی گود کو اولاد کی نعمت سے خالی رکھا ہوا ہے، اور یہ میرے مالک کی اپنی مرضی ہے، وہ اپنی مرضیوں کا خود مالک ہے، اس سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں اور اسے کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ وہ قادر قدیر ہے، مالک الملک ہے، اپنی مرضیوں کا خود مختار ہے۔ چاہے تو اپنے دشمنوں کی گودوں کو درجنوں کے حساب سے بیٹے عطا فرما کے ان کی گود کو ہرا کر دے، اور چاہے تو اپنے خلیل جیسے پیارے پیغمبر کی گود کو بھی 86 سال کی عمر تک خالی رکھے۔ یہ اس کی اپنی بے نیازی ہے۔ بیٹا کس کو نہیں دیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ گود کس کی خالی ہے؟ یہ سیدہ ہاجرہ کی گود، سیدہ سارہ کی گود سلام اللہ تعالی علیہا، جو عفت مآب ازواج مطہرات ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ کے پیغمبر ایک دن بارگاہ الہی کے اندر سوال کرتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، اولاد کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کس کے سامنے جھولی پھیلائی ہے؟ اللہ کے سامنے۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام امت کو بتا رہے ہیں کہ اولاد کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تمہیں بھی جب اولاد کی ضرورت پیش آئے، تمہیں بھی جب کوئی زندگی میں حاجات پیش آ جائیں، تو پھر آپ نے بھی اپنی ضرورتوں کے لیے کس دروازے پہ دستک دینی ہے؟ اللہ رب العالمین کے دروازے پہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، رب حب لی من الصالحین، تو اللہ نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بردبار بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ مانگا ہے صالح بیٹا اور اللہ نے عطا فرمایا ہے حلیم بیٹا، تحمل مزاج، حوصلے والا، جس کے اندر قوت برداشت ہے۔ اللہ نے جس کو صبر کا ملکہ عطا فرمایا ہے، دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے جو گزرے گا،
پریشانیاں مصیبتوں میں سے گزرنے کے باوجود وہ صابر بن کے اللہ کا شکر گزار بندہ رہے گا۔ اور اس خاندان نے جو قربانیاں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پیش کی ہیں، صرف ابراہیم قربانیاں نہیں دے رہے، ابراہیم علیہ السلام کو خود دیکھو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بچہ ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے باپ کی محبت کو قربان کر دیا، ماں کی محبت کو قربان کر دیا، وطن کی محبت کو قربان کر دیا ہے اللہ کے لیے۔ انی ذاہب الی ربی، سبحان اللہ، انی ذاہب الی ربی، میں تو ہجرت کرتا ہوں اپنے اللہ کی طرف، سیہدینِ، میرا رب آگے مجھے خود ہی راستہ دکھائے گا، جہاں جہاں وہ چلنے کا حکم دیتا جائے گا میں ابراہیم اس کے حکم کے مطابق چلتا جاؤں گا۔ تو یہ آگے آنے والے حکم ابراہیم کے اسی جملے کے اندر آ رہے ہیں، انی ذاہب الی ربی، میں نے تو اپنا آپ سونپ دیا ہے اپنے اللہ کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر ابراہیم علیہ السلام والد بنے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹا قربان کر دیا ہے، اور انہی کے خاندان کا پھر نور نظر ہے اسماعیل، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے باپ سے کہتا ہے ابا جی چھری جلدی چلاؤ کہیں امتحان کا وقت نہ ختم ہو جائے، ابا جی جلدی کر لو، سبحان اللہ۔ اور ان کی والدہ محترمہ صنف نازک ہے، عورت ذات ہے، مرد کی نسبت عورت کے اندر صبر کا مادہ کم ہے، حوصلہ مندی کم ہوتی ہے، واہ ویلا کرنے والی یہ صنف نازک ہوتی ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کر بیٹھتی ہیں، بعد میں سمجھ آتی ہے، لیکن قربان جاؤں سیدہ ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا پر کہ آپ کو بھی جب اللہ نے امتحانات میں سے گزارا ہے، خلیل اللہ کی گھر والی بھی 100/100 نمبر لے کے کامیاب ہو گئی ہے، کوئی واہ ویلا نہیں، کوئی بے صبری کا مظاہرہ نہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا، سبحان اللہ۔ پورا خاندان ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانیوں کی اخیر کر رہا ہے۔ اور پھر میرے رب نے کتنے اس خاندان کو پھر انعامات عطا فرمائے ہیں۔ آپ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا شجرہ نسب نکالیں، ابراہیم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد میں جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر آئے ہیں، سارے کے سارے نبی اللہ نے ابراہیم کی اولاد میں سے مبعوث فرمائے ہیں۔ 4000 پیغمبر اللہ نے ان کی اولاد میں مبعوث فرمائے، نبی تو ایک بھی ہونا یہ بہت بڑا درجہ ہے میرے رب کے ہاں۔ پیغمبر اور نبی یہ رب کے برگزیدہ ہوتے ہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں، اللہ ان کو چنتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ تو ابراہیم کی اولاد میں سے اللہ نے 4000 نبی چنے ہیں، سبحان اللہ۔ بیٹا دیا اللہ نے حلیم بیٹا، سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ملنے کے بعد اللہ نے 86 سال کی عمر گزرنے کے بعد بیٹا دیا، لیکن ساتھ ہی امتحان کا پرچہ بھی دے دیا، میرے ابراہیم یہ پرچہ بھی حل کرو۔ بیٹا گھر میں ہے لیکن بیٹے کے قریب نہیں جا سکتے، خوشبو
گھر میں ہیں لیکن خوشبو کو سونگھ نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، چاند جیسا نبوت کا مکھڑا گھر میں ہے لیکن دیکھنا نہیں، روشنی ہے لیکن اس روشنی کے مینار کے قریب نہیں جانا۔ سبحان اللہ، بیٹا ہے لیکن پیار نہیں کر سکتے۔ کتنا بڑا امتحان ہے۔ بیٹا ملا کب ہے؟ 86 سال کی عمر کے بعد۔ یہ اکلوتی اولاد ہے۔ ہماری پنجابی زبان دے اندر لوندیاں دا پتر ہے، سکدیاں دی اولاد ہے، تے پھر پچھلی عمر دی اولاد قدرتی طور تے بندے زیادہ پیاری ہوندی ہے۔ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام رب کے اس حکم کے اندر بھی کامیاب ہو گئے، اور اللہ نے اپنے ابراہیم کو 100/100 نمبر دے دیے۔ آپ نے اس حکم کے سامنے بھی سر تسلیم خم کر لیا ہے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ مولا آپ کو راضی کرنے کے لیے تیرا خلیل اس بات پہ بھی راضی ہے، بیٹے سے پیار نہیں کرتا، دیکھتا نہیں ہوں، قریب نہیں جاتا ہوں، مولا تیرے اس حکم کو ماننے کے اوپر بھی میں رضامند ہوں۔ بیٹا کا گھر کے اندر کچھ وقت گزرا، پھر چوتھا اللہ کی طرف سے امتحان کا پرچہ آ گیا ہے۔ ہاں میرے خلیل، ایک اور پرچہ ہم نے آپ سے حل کروانا ہے۔ جی میرے مولا، حکم ارشاد فرماؤ۔ اللہ رب العالمین نے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا اپنے بیٹے کو، اس شیرخوار معصوم کو، کتنی عمر کا بچہ ہے؟ دودھ پیتا بچہ ہے، معصوم بیٹا ہے، اور اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو سواری کے اوپر سوار کر لو، اور میرے حکم کے مطابق اس سواری کی مہار پکڑو اور تا حکم ثانی چلتے رہو۔ کوئی پتہ نہیں کہاں لے کے جانا ہے، منزل کا رب نے نہیں بتایا۔ یہ جبریل آگے آگے آپ کے چلتا رہے گا، رہنمائی کرے گا۔ جہاں جبریل آپ سے کہہ دے بس یہ تھے رک جاؤ، وہاں آپ نے ان کو چھوڑ کے، اکیلے چھوڑ کے ان کو آپ نے واپس آ جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ کو، سیدہ ہاجرہ کو فرمایا ہاجرہ تیار ہو جاؤ، اپنے بچے اسماعیل کو بھی تیار کر لو۔ تیار کر کے ان کو بٹھایا ہے اپنی سواری پہ، آگے سے مہار پکڑ کے چل رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، اللہ کے خلیل چلتے جا رہے ہیں، اور چلتے چلتے یہ تو آپ کو اور مجھے پتہ نہیں ہے نا کتنا وہ کٹھن سفر، اور اللہ کے خلیل کا بیٹا اور بیوی ہو سواری پہ، اور بندہ انہیں لے کے جا رہا ہو، ہر قدم انہیں گھر سے دور کرتا جا رہا ہے، ہر اٹھنے والا قدم ان کی جدائی کا قدم ہے، ہر اٹھنے والا قدم خاوند اور بیوی کو دوری کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور کتنا درمیان میں سفر تھا؟ 10 کلومیٹر، 20 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر بھی کچھ نہیں۔ بعض ہمارے مورخین نے لکھا ہے 80,000 وہ میل سفر بنا تھا۔ لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ ہزاروں میل بھی ابراہیم علیہ السلام کے پائے استقلال کے اندر کوئی جنبش پیدا نہیں کر سکے۔
استقامت کا مظاہرہ کس کو راضی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے معصوم بچے کو، اپنی زوجہ محترمہ کو سواری پہ سوار کرنے کے بعد آگے سے آپ نے اس سواری کی نکیل پکڑی ہوئی ہے، مہار پکڑی ہوئی ہے، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، اور جس مقام پہ آج بیت اللہ شریف ہے، یہ 4 اس وقت پہاڑیاں تھیں، اور ان پہاڑیوں کے درمیان میں اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کا وہ حصہ تھا جس کی بنیادیں پہلے سے موجود تو تھیں، لیکن اوپر سے وہ دیواریں بالکل ختم ہو چکی تھیں، نیچے اس کی بنیاد موجود تھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن پتہ نہیں تھا کہ یہاں اللہ کا گھر ہے۔ اس جگہ کے اوپر جب چھوڑ کے آئے ہیں اور اپنی بیوی کو آپ نے جو توشاب کے پاس تھا، پانی مشکیزے کے اندر تھوڑا بہت جو موجود تھا ان کے سپرد کیا ہے، اور رکے بھی نہیں واپسی پہ، یعنی ان کو چھوڑنے کے بعد وہاں قیام نہیں کیا بھی چلو جی دوپرات کر لویے، کوئی یہاں کے حالات کا جائزہ تو لے لوں، کس طرح ان کا گزارا ہوگا، نہیں، کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ فکر آج ہمیں فکر ہے، ہمیں فکر اس لیے ہے کہ ہمیں اللہ کی قدرتوں کے اوپر یقین نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر ہمیں خوراک کس نے پہنچائی تھی؟ اللہ نے پہنچائی تھی، اور قرآن کا 12واں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ یہ جتنے زیرو چل پھر رہے ہیں، ان کی روزی کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ ان کے ٹھکانوں کو جانتا ہے۔ کُلٌّ فی کتاب مبین، اس کاتب تقدیر نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مشکیزہ ان کے سپرد فرمایا، کھجوریں ان کے سپرد کی، اور مہار پکڑ کے تو پھر اللہ کے خلیل واپس جانے لگے۔ تو سیدہ ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا پریشان ہو کے کہتی ہیں، اللہ کے خلیل کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو ہمیں جنگل بیابان کے اندر؟ اللہ اکبر۔ خود قرآن کہتا ہے، انی اسکنت بواد غیر ذی زرع، اللہ اس جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی اولاد کو، غیر ذی زرع، جہاں پہ کھیتی کا نام و نشان تک بھی نہیں ہے، کوئی چرند، کوئی پرند، کوئی انسان، کوئی زیرو یا اللہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہا، کھیتی کا نام و نشان نہیں ہے، کوئی سر سبزہ نہیں ہے، یہاں تو کوئی کھانے پینے کی چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن مولا ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی کوئی فکر نہیں، اس لیے کھلانے والا جو خود موجود ہے۔ یا اللہ، میں تیرے بھروسے پہ اپنی اولاد کو یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ واپسی جب نکلنے لگے، مہار پکڑ کے واپسی کا آپ نے رخت سفر جب باندھا ہے، تو سیدہ ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا نے دیکھا کہ ابراہیم تو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پھر دامن خلیل کو پکڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ناراض ہو گئے ہو ہم سے؟ سیدہ ہاجرہ نے کوئی بات کی ہے؟ انہوں نے تو نہیں کہا کہ جاؤ ہاجرہ کے ساتھ میری گزر بسر نہیں ہو سکتی، 2 بیویاں ہاننا، 2 بیویاں ہاننا،
کہیں مائی سارا نے تو نہیں آپ کو کہا کہ جاؤ کہیں اور ان کے رہنے کے لیے انتظام کرو، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی؟ کوئی بات تو بولو ابراہیم۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو میرے مالک کی طرف سے حکم تھا، بولنا بھی نہیں ہے، بولنا بھی نہیں ہے، بتانا بھی نہیں ہے۔ اور جب ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام سے کرتی ہیں اور اللہ کے خلیل نے جب دیکھا کہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا پریشانی کے عالم کے اندر ہیں، سوچ بچار کر رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں کہ شاید میری کسی غلطی کی انہوں نے مجھے سزا دی ہے، طرح طرح کے شاید ان کے ذہن میں کوئی باتیں آ رہی ہوں، تو ساری باتوں کا ایک ہی جواب دیا ہے کہ سیدہ ہاجرہ میں یہ جو کر کے جا رہا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے۔ صرف آپ نے اشارہ کیا ہے، بولے پھر بھی نہیں ہے، صرف آپ نے جب اشارہ کیا ہے تو پھر ماں تھی سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی ماں تھی نا، یہ کس کی صحبت کے اندر رہنے والی تھی؟ اللہ کے خلیل کے گھر والی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو ایمان کے اونچے درجوں پہ فیض کیا تھا، ان کی صحبت میں رہنے والی ان کی گھر والی بھی ایمان کے اوپر والے درجوں میں تھی۔ کسی بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی، جب اشارہ آسمان کی طرف کر دیا ہے تو سیدہ ہاجرہ خود ہی خود سمجھ گئی ہیں کہ ابراہیم اپنی مرضی سے یہ نہیں کر کے جا رہے، اللہ کے حکم سے کر کے جا رہے ہیں۔ جب انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف دیکھا ہے تو پھر فوراً دامن خلیل کو چھوڑ کے در جلیل کو پکڑ لیا۔ اچھا خلیل اللہ کا حکم ہے تو پھر جاؤ۔ جو رب آپ کی آتش نمرود کے اندر حفاظتیں کر سکتا ہے وہ اس جنگل بیابان کے اندر ہماری بھی حفاظتیں کر سکتا ہے، جاؤ۔ اب آپ کو روکنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، کیسا پختہ یقین اور کیسا پختہ عقیدہ ہے، کیسا پختہ ایمان ہے اللہ کی ذات بابرکات کے اوپر۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے اندر بھی کیا ہوئے ہیں؟ کامیاب ہوئے ہیں۔ اور قرآن مجید نے 13ویں پارے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی اسی بات کو بیان فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام واپسی جب چلے تو ان پہاڑیوں کو جب آپ نے کراس کر لیا، پیچھے مڑ کے دیکھا، اب ہاجرہ بھی نظر نہیں آ رہی، اسماعیل بھی نظر نہیں آ رہا۔ جنگل بیابان کے اندر چھوڑنے کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ تیرے گھر کے قریب میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، غیر ذی زرع، جہاں پہ کھیتی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہاں چھوڑنے کے بعد سب سے پہلی جو دعا اللہ کے خلیل نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کی ہے وہ اللہ کے خلیل کے کون سے الفاظ ہیں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اپنی اولاد کے لیے، ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ پہلی تیرے خلیل کی دعا ہے میری اولاد کو نمازی بنانا۔ سبحان اللہ، مولا میری اولاد کو کیا بنانا؟ نمازی بنانا۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنی اولاد کی اس انداز سے تربیت کرو۔ یہ آج کے والدین کے لیے اللہ کے خلیل نے نکتہ آپ کو بیان فرما دیا ہے
جس طرح ہمارے دانا لوگ کیا کہتے ہیں کہ جس زمین کے اوپر بارش نہ برسے اس زمین کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، جس زمین کی فصل کے اوپر بارش نہ برسے، بارش نہ برسے تو فصلیں تباہ جیسے ہو جاتی ہیں، جس گھر کے اندر اللہ کا دین نہ ہو تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ آج ہمیں اپنی اولاد کی فکر تو ہے، لیکن اولاد کے دین کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے رنگ ساز جو بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کے رنگ ساز، ان رنگ سازوں نے، ان ملمہ سازوں نے طرح طرح کی رنگینیاں ہمارے ذہنوں کے اندر بھر دی ہیں اور ہمیں فکر آخرت سے بالکل بے فکر کر دیا ہے۔ جو ہماری اصل والی زندگی ہے، ہم اصل والی زندگی کو بھول چکے ہیں۔ جہاں چند روزہ زندگی گزارنی ہے وہاں کے مستقبل کی ہمیں فکر ہے، اولاد کے مستقبل کی ہمیں فکر ہے، لیکن پتہ نہیں جب مستقبل آئے گا اولاد بھی ہوگی کہ نہیں، اس بات کی فکر نہیں۔ مستقبل کی تو فکر ہے، لیکن جب مستقبل آئے گا پتہ نہیں یہ ہوں گے بھی کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تھانو سارے نوح علیہ السلام والی عمر نصیب فرمائے۔ آمین آکھو آمین۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، دوسرا فکرہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اولاد کے دین کی فکر کرو میرے پیارے بھائیوں، یہ فکر کرو میرا بچہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے کہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے معصوم صاحبزادے سیدنا حسن اور سیدنا حسین سلام اللہ تعالی علیہ، یہ معصوم بچے ہیں، معصوم بچے آپس میں تھوڑا سا الجھ پڑے ہیں، معصوم بچے ہیں آپس میں، جس طرح ہمارے بچے کسی چیز پہ، ایک بچہ کہتا ہے یہ پہلے میں نے چیز کھانی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں میں نے پہلے چیز لینی ہے۔ بچوں کے اندر اللہ نے ایک ملکیت کا مادہ رکھا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے اپنے گھروں کے اندر، یہ ان کی فطرت میں میرے اللہ نے رکھا ہے، ان کے اندر ملکیت کا مادہ ہوتا ہے۔ ایک گاڑی ہے چھوٹی سی، کوئی گاڑی تو پھر بھی کچھ حیثیت رکھتی ہے، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر بچے جھگڑ رہے ہوتے ہیں، نہیں نہیں یہ کہتا ہے یہ میری ہے، ایک طرف سے ایک بچے نے پکڑا ہوا ہے، دوسری طرف سے دوسرے بچے نے پکڑا ہوا ہے، ادھر والا زور اپنی طرف، ادھر والا زور اپنی طرف، ہوگی بھی وہ چیز معمولی سی، لیکن بچے اپنی معصومیت کی وجہ سے اس چیز پہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے معصوم بچوں کو جب آپ نے اس طرح دیکھا تو سیدہ کائنات فرماتی ہیں جاؤ میں نے تم سے کلام نہیں کرنا، تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے۔ فوراً یاد کس کی دلائی؟ اللہ کی یاد دلائی۔ یہ تربیت ہو رہی ہے اپنی اولاد کی، بیٹا تم نے اللہ کو ناراض کر دیا، جاؤ مسجد میں جاؤ، اپنے نانا جی کی مسجد میں جاؤ، جاؤ رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کہ اللہ سے معافی مانگو، آئندہ یا اللہ ہمیں معاف کر دو، آئندہ ہم اس طرح نہیں کریں گے۔ یہ اولاد کی تربیت کی جا رہی ہے، ان کے دل میں، ان کے ذہنوں میں اللہ کی عظمت کو بٹھایا جا رہا ہے، اور یہی تربیت کا اثر تھا میرے پیر حسین نے پھر کربلا کی وادی کے اندر جو قرآن پڑھ کے سنایا ہے، یہ ماں جی کی تربیت سے سیکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم صبح اپنے بچوں کو اٹھا، جلدی اٹھو بیٹا اسکول جانا ہے، آپ نے جلدی اٹھو بیٹا آپ نے دکان پہ جانا ہے، جلدی اٹھو بیٹا آپ نے روزگار کے لیے اپنی فیکٹری جانا ہے، ہاں بیٹا اٹھو جلدی کرو سورج نکل آیا ہے، تو نے اپنی دہاڑی پہ جانا ہے، جاؤ بیٹا۔ یہ تربیت نہیں ہے۔
ہم نے سب سے پہلا پیغام اپنے بچے کے کانوں میں صبح کے وقت یہ ڈالنا کہ بیٹا اٹھو، صبح کی نماز کا وقت ہو گیا، چلو بیٹا جاؤ نماز کے لیے۔ رات کو سوتے ہوئے یہ اولاد کی تربیت ہے، رات کو سوتے ہوئے بچوں کو پیغام دو، اب بیٹا سو بھی جاؤ، صبح آپ نے نماز کے لیے اٹھنا نہیں۔ یہ تربیت ہے، یہ اولاد کے ذہنوں میں رات کو سوتے ہوئے یہ بات ڈالیں، بیٹا صبح آپ نے نماز پڑھنی ہے، صبح کی نماز کے لیے بیٹا آپ کو دیر ہو جائے گی، صبح آپ نہیں اٹھ سکیں گے، چلو بیٹا اب سو جاؤ۔ تو یہ تربیت اس انداز کے ساتھ کریں۔ فکرہ ایک عرض کرنے لگا ہوں، اولاد کو دین سکھا دیں، اولاد کو دین سکھا دیں، آگے دین ان کو سب کچھ سکھا دے گا۔ اولاد کو صرف دین سکھا دیں، دین آگے انہیں سب کچھ سکھا دے گا کہ تم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ تو نے اپنے ہم عصر لوگوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، گالم گلوچ نہیں کرنا، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اپنے والد کو گالی نکالتا ہے، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بیٹا باپ کو بھی بھلا گالی نکال سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ دوسرے کے باپ کو گالی نکالتا ہے تو وہ بچہ بدلے میں اس کے باپ کو گالی نکالتا ہے، تو گویا اس نے اپنے باپ کو گالی خود دلوائی ہے۔ اس نے اپنے دوجے دے ماں پیوں جدوں گالی کرنی ہے تو اس تیرے واسطے پھر کی کرنا ہے؟ تو گویا ہم دوسرے کے ماں باپ کو جب گالی نہیں نکالیں گے تو پھر ہمارے ماں باپ کو بھی کوئی گالی نہیں دے گا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سب سے پہلی دعا اپنی اولاد کے لیے کیا کی ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ میں ابراہیم علیہ السلام، کیسی عجیب دعا ہے، چھوڑ کے جا رہے ہیں جنگل بیابان کے اندر، جہاں کھانے کی کوئی چیز نہیں، پینے کی کوئی چیز نہیں، نہ کوئی کھیتی ہے، نہ وہاں پانی ہے، نہ وہاں سبزہ ہے، نہ وہاں چرند ہے، نہ پرند ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام دعا اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ مولا تیرے خلیل کی یہ دعا ہے کہ میری اولاد کو یا اللہ کیا بنانا؟ نمازی بنانا مولا میری اولاد کو۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے دوسری کیا دعا کی ہے؟ فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر اپنے گھر بیت اللہ کی محبت پیدا فرما دینا، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو اپنے گھر بیت اللہ کی طرف مائل فرما دینا۔ سبحان اللہ، ایک واری جڑا ویکھ کے آوے، جنہ نہیں ویکھیا انہاں تے نہیں ویکھیا، جڑا ویکھ کے آوے بھوک لان دی بجائے سک پہلے تو بھی ڈھیر ود ویندی ہے۔ پیچھے دعا کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور اگر آپ اور مجھے کسی کو موقع اللہ عطا فرمائے، بار بار اللہ موقع عطا فرمائے، بار بار اللہ حرمین شریفین کی زیارتاں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، کسی کو پروانہ مل جائے آ جاؤ جی، تو وہ انکار نہیں جی میرے کو ٹائم نہیں، کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں جی میری پیچھے دکان کا کیا بنے گا، کوئی کہے گا؟ یہ پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ نے بیت اللہ کی محبت اس بندے کے دل میں، مومن کے دل میں اللہ نے بیت اللہ کی محبت ڈال دی ہے۔ افئدۃ من الناس تہوی الیہم، 40 لاکھ انسان بیت اللہ کی زیارت کے لیے پہنچتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری دعا ابراہیم علیہ السلام نے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ انہیں زمین کے جو ثمرات ہیں،
فروٹوں کا یا اللہ میری اولاد کو رزق نصیب فرمانا، لعلہم یشکرون، تاکہ تیرا کیا کریں؟ شکر کریں۔ بات یہاں پہ آ کے اینڈ ہوتا ہے۔ شکر کیا ہے؟ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، یہ شکر کی بہترین صورت ہے۔ آخری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اس بات کو سمجھ لینا ہے، اللہ آپ کا بھلا فرمائے۔ دو چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک چیز ہے وقت، وقت، اور دوسری چیز کا نام ہے سمجھ۔ یہ دو چیزیں میں آپ کو بتا کے بات ختم کر رہا ہوں، وقت اور سمجھ۔ یہ دو چیزیں، وقت اور سمجھ، یہ دو چیزیں اکٹھی مل جانا، یہ میرے اللہ کی خصوصی کرم نوازی ہوگی۔ وقت اور سمجھ، یہ دو چیزوں کا اکٹھے مل جانا، یہ میرے مولا کی خصوصی کرم نوازی ہوگی۔ اکثر ہوتا کیا ہے، جب وقت ہوتا ہے تو سمجھ نہیں آتی، وقت ہوتا ہے تو سمجھ نہیں آتی، اور جب سمجھ آتی ہے تو اس وقت وقت نہیں ہوتا۔ بس اسی بات پہ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ آج سمجھ جاؤ میرے پیارے بھائیوں، آج تمہارے پاس وقت ہے، اور وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے سمجھدار بن جاؤ، اپنے اللہ کی فرما برداری والی زندگی اختیار کر لو، نافرمانیوں سے باز آ جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو جب ہمیں سمجھ آئے تو اس وقت ہمارے پاس وقت کی مہلت باقی نہ رہے، کہیں ایسا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو وقت کے اوپر سمجھ نصیب فرمائے، مجھے بھی اللہ